نبی پاک نے نا ایک صحابی کو آواز لگائی، نماز پڑھ رہے تھے، آواز ماری، وہ کوئی نہ، حضور نے پھر آواز ماری، انہوں نے میں سوچی پہ گیا بھی نماز پوری نہ کرنا وا فرض ہے تے حضور دی گل ہے، چلو سلام پھر ہی لینا، مینوں کیڑا سال لگنا نہیں، میں ذہن وچ ہوندا 2 نہیں 3 منٹ انہوں نے نماز پوری کی تھی، سلام پھیر کے گئے، نبی پاک نے فرمایا ہے میں نے بلایا تھا تم نے دیر کیوں کی؟ بخاری کا حوالہ دینے والوں کو بیٹھا تو میرا پتر کان کھلے کر تے جڑے تسی بیٹھے ہو تسی اپنے عشق نو ہور گرماؤ، یہ عاشقوں کے لیے بات ہے۔ فرمایا میں جو ساتھ باری تے تو آیا کیوں نہیں؟ بخاری شریف ہے، نماز والا چیپٹر کھولو، ویسے بڑی بات کرتے بخاری میں لکھا یوں نماز پڑھو، کہ میں کیا یوں بھی لکھے اے یوں تیرے پیو نے دسنا، یہ بھی دسنا، یہ یوں دا سانو پتہ ہے پر یوں بھی دس ہے، 5-4 بندے ڈھیلے پہ کو رشتہ داری لگ رہی ہے میں یہ یوں نہیں ساری دسنا، یہ بھی نماز ہے، ابھی نماز پڑھا حضور نے فرمایا کرا نہیں آیا تو دل میں اس خیال آ گیا یار پوری کر لواں، نبی پاک علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا، کیوں نہیں آیا حضور نماز پڑھ رہے تھے، تو فرمایا تجھے نہیں پتا اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے اسی حالت میں آ جاؤ۔ عبادت میں پیچھے جانا پیا کہ نہیں جانا پیا دسو بھائی؟ اور یہ اگر کوئی دیوبندی بھابی مولوی انہوں پوچھنا یہ تواڈے نزدیک مسئلہ ہے، میں باہاں کھلیاں کر کے دسنا ہے، مسئلہ علماء تمام لکھے ہے، فرمایا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو میرے نبی بلا لیں، وہ 1 رکعت پڑھیے وہیں چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ جائے، حضور اسے کسی کام بھیج دے وہ کام کر کے آ جائے، دوبارہ اسی رکعت سے آگے شروع کرے گا، کیوں؟ فرمایا نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں ہے اور مصطفیٰ کی اطاعت میں ہے۔ کیوں بھائی 50 آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ لکھا ہے علماء نے، ان کو دسو تھوڑے مولوی لکھے ہے، نہیں بتائیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے۔ اجے 8 سال ہو گئے میں بڑی رعایت دے کے تقریر کرتا ہوں نا، تو ہم پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہوں رعایت والی میں تقریر کرنا، صرف میں نے بتایا، میں نے گالی تو نہیں نہ دی، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک اپنا انداز ہے، مزاج ہے، اس کے مطابق ہم تقریر کرتے ہیں، گالی نہیں، لیکن گل سمجھانا میرا فرض ہے بھائی، وہ لکھا ہے تو قوم نو بھی دسو۔ اور اگلی بات میں نے کہا اگر نہیں پتا تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اپنی جان بچانا فرض ہے، ہاں بالکل فرض ہے، جو مرضی ہو جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مڑ اپنی اڈی سپ دے منہ وچ کیوں کہہ دینا بھی یا رسول اللہ، اللہ دا حکم ہے جان بچانا فرض ہے، ہوں سپ لڑدا پیا میں نہیں، آپ تو تساں جانو تے سپ جانا نہیں، لیکن جب عشق آ گیا وہاں پر ہر چیز کو پیچھے کر دیا، فرمایا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ اب کہاں بیٹھے ہو؟ جان بچانا فرض تھی نا، کیوں نہیں بچائی؟ انہوں نے مسئلے دے کوئی نہیں پتا، تینوں ڈیر علم دا فلڈ آ گیا، بیٹھے ہو۔ اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو چلو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، آپ حضرات، اس کا جائے نا محبت جب تک نہ آئے کچھ قبول نہیں، آ جائے تو بس اوقات یہ پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ حدیبیہ والے دن نبی پاک نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، جا انہاں مکے دے کافر جڑے بیٹھے انہاں دے نال میری طرف تو سفیر ہیں، جا کے انہاں دے نال نا سارے معاملات طے کر کے حضرت عثمان غنی گئے، انہوں نے کہا تمہارا نبی یہاں آ کے حج عمرہ نہیں کر سکتا، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا پھر کہنے لگے عثمان تو آ گئے ہیں، اے کعبہ ویلا پہ جا حجر اسود دی چوم تے موجہ مار، آپ نے فرمایا مینوں کی پتہ سی یہ کعبہ کی ہے، مینوں تے کعبے دے کعبے محمد مصطفیٰ نے دسیا ہے۔ اگلی گل بھی سنیا ہے، فرمایا جب تک میرا نبی نہ ہوگا میں اس گھر کا طواف کر ہی نہیں کرتا۔ کہاں بیٹھے بتاؤ کدھر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ کے گھر میں گیا تو کام کرو، او میں کیا عثمان غنی نو کوئی نہ پتا، طواف کرنا عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، صفا مروہ پہ بھاگنا عبادت ہے، ساریاں چھاڑ دیتیاں، کیوں؟ اگر جی میرا یار کوئی نہیں تو مڑے بھی کوئی نہیں، جا
ہوں سمجھ آئی نے نہیں اجے 3-4 بندے نہیں آئی باقی ہولو ہولو سمجھ گئے ہو کہ نہیں آئی تو ہوں میں جاندا پہ نے مولا علی دے کول خیبر سے واپسی آ رہا ہے نبی پاک نے فرمایا بھائی نیند آئی ہے علی بمے نہیں تھے حضرت علی بیٹھے آپ نے سار رکھا آپ کو نیند آ گئی حضرت علی نے اثر کی نماز کوئی نہیں سی پڑھی سورج ڈوبدا 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 سورج گیا ڈوب مولا علی کو چاہیے تھا نا 20 منٹ پہلو تک نماز کا ٹائم ہوندا حضور اٹھی جو میں ذرا 2 رکعتاں پڑھ لواں جب عشق آ جائے عبادت کو کتنے بیٹھا ہے تو یارا تینوں پتہ نہیں کہڑے مولویاں حضور دیاں چھانا سنائیاں اور کدی سنی کول سنی امام محمد رضا دے غلام کول سن کدی ریاض قادری دے مرید کول سن تینوں چس آ جائے حضور دی شان کیا ہے نماز چلی گئی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بعض اشاعت میں لکھا ہے آنکھ سے ایک آنسو نکلا سمجھ آ رہی ہے نا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے فرمایا کیوں رو رہے فرمایا سورج ڈوب گیا میں اثر دی پڑھنی سے تو نبی پاک نے پتا کیا اللہ اکبر فرمایا اللہم اے میرے رب ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک یہ جڑا علی ہے نا یہ تیری بھی اطاعت کر رہا تھا اور تیرے رسول کی بھی اطاعت کر رہا تھا نماز پڑھنا اطاعت ہے یا چھوڑنا اطاعت ہے بتائیے مجھے ایک تے چھوڑی بیٹھے نے حضور فرماندے نے تیری اطاعت ہے گم گئی نا ہر شے اے بھنگ پی کے عشق دے دعوے نہ کر حضور کی محبت میں آ کے کر اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک باری تعالیٰ یہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا نماز چلی گئی سورج ڈوب گیا حضرت علی کی طرف توجہ فرمائی ادا کے قضا فرمایا ادا یہ کہا ہی نہیں محبت ہی نا محبت جیت گئی نا لیکن یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا کیوں کہا ادا ہمارے استاد جی جب میں فیضان الدین فیصل آباد پڑھتا تھا استاد جی فرمایا کرتے تھے حضرت علی کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب بھنگی چرسی نشئی بے نمازی فاسق فاجر ڈاکو چور لٹیرے وہ بھی میرا نام لے گیا علی مولا کے نعرے لگائیں گے آن دھوتا ایک نماز نہ پڑھ سی تو فرمایا یہ ان کے منہ پر علمی تماچا مار رہا ہوں بھئی تواڈا علی وہ ہے جڑا ٹبے سورج نو کڈھا کے بھی ادا پڑھدا ہے نہیں توجہ فرمائے اے علی تواڈے کول بہت مشکل سنیا جانا ہے سانو دیو نا حضرت علی بنارے لگاؤ دم دم علی دم دم بابا ایو جناب علی او اللہ دا بندہ اے علی ایتھو علی دا بوڈے سورج ڈوبا ہوا تھا فرمایا حضور نکال میں نے ادا پڑھنی ہے مطلب کیا ہے فرمایا بھنگ پینے والا میرا ملنگ نہیں ہو سکتا پانچوں نمازیں پڑھ کے رب کو سجدہ کرنے والا اصل میرا ملنگ ہو سکتا ہے جو ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی میرے بھائی یہ ہے اصل بات تو جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حنظلہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حنظلہ کو غسل فرشتوں نے دیا تھا پتہ ہے آپ حضرات کو لیکن کیوں دیا تھا یہ آپ کو مولوی بہت کم بتائیں گے وہ دی وجہ کہ دسن تے دکان بند ہوندی ہے نا یہ مسئلے ہیں بھائی مسئلے ہیں آپ کی شادی ہوئی تھی اور ظاہر سی بات ہے فطری تقاضا اللہ کا حکم ہے تو اپنی زوجہ کو قرب بخشا ابھی غسل نہ کیا تھا کہ حضرت بلال نے رات میں اعلان کر دیا اعلان ہو گیا میرے نبی نے کہا جنگ میں آؤ کوئی گھر میں نہ رکے بیوی کو کہتے ہیں رک جا میرے نبی نے بلا لیا ہے میں غسل کیتا تے میں لیٹ ہو جاواں گا مالک جانن تے انہاں دا کام جانے ٹر گئے جاندیاں جنگ چھڑ گئی شہید ہو گئے نبی پاک نے سب کو دیکھ لیا نا آپ نے خود فرمایا ابھی کسی کا ذہن بھی شاید ادھر نہیں تھا وہ فرمایا میرے حنظلہ نو لبو کتھے میرے حنظلہ نو لبو حضرت حنظلہ کو دیکھا تو ایک شخص بھاگتا ہو حضور ان کی جو جسمی اقدس ہے پانی ٹپک رہا ہے اور فرمایا یہ تو میں لبنا ہے کیوں فرمایا جب میرا حکم آ گیا اس نے اپنی خوشیاں قربان کر دیا اور بھاگ نکلا غسل نہ کر سکا اللہ نے فرشتوں سے کہا جنت کا پانی لے جاؤ مصطفیٰ کے غلام کو غسل دے کے آؤ
توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ دسو بھائی، پاک ہونا ضروری سی کہ نہیں سی؟ وہ بولو نا، سیابی نو کوئی نہیں پتا؟ بس عشق کوئی نہیں بیان ہونا تو بڑیاں گلاں نہ کیتیاں کر، حضور کی ذات پہ درود پڑھا کر، اللہ کے 5 نمازیں فرض کی وہ پڑھا کر، قرآن تجھے دیا تلاوت کیا کر، کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کی بے ادبی نہ کرنا۔ آج کل کئی چھلے مچھے منے نکے موٹے بڑے چھوٹے کاڑے پیڑے کتے بلے بک بک کر دے، خبردار یہ کسی دے پیچھے لگ کے کسی اللہ دے ولی نو بھوک بیٹھا ہوں، رڑ جا سن تیرے پلے کک نہیں رانا۔ اللہ والوں کی عزت کر، احترام کر۔ اور یہ جتنے آج کل کے لوگ ہیں اور پیر بنے ہوئے لوگ ہیں اور ہیں شریعت کے باغی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ سیدھا قرآن آمدا، نہ دعا منگنی آندی ہے، داندا دے بجاؤ، خسریاں دے نچاؤ، لکی رانی سرکساں دے لواؤ، بیبیاں دے کلو گوڑیاں دے گھٹاؤ، چاٹڑی کبڑیاں دے کرواؤ، یہ بنگی چرسی نشئی یہ پیر نہیں ہوتے۔ ہو گئی نا چپ، سارے ڈر جاندے ہو، ایس تواڈے علاقے چ بڑے ہی ہو جا چل دین، نہیں توجہ فرمائی نا؟ ہیں ایتھے 76 بھی چل دیں، 78 بھی چل دیں، 92 ماڈل بھی چل دیں، 75 بھی چل دیں، جاندے کرو یار۔ میں پیروں کا مخالف نہیں، شریعت کے باقی کا میں مخالف ضرور ہوں۔ پیروں کا میں خود پیر دا مرید ہوں، میرے پیر دا نام الیاس قادری ہے۔ مدنی چینل والے مرشد کو آپ دیکھیں تو پتہ لگے پیر ہوندا کون ہے، کم از کم وہ دی صورت لگے تو صحیح نا بھی حضور کا دیوانہ ہے، دین کا کام کرنے والا بندہ ہے، کمال والی بات ہے۔ اس واسطے اس بات کو سمجھے میرے عزیز، میرے بھائی، بات بہت دور چلی گئی۔ قیامت کا دن جو اللہ کے بندے ہوں گے، میں بتا رہا تھا کتنے دیر میں گزرے گا؟ فرض نماز، پل صراط گزرنا 500 سال کا راہ ہے، پل صراط گزرنا 500 سال کا، تو فرما اللہ کے بندے کیسے گزریں گے؟ ادھر دیکھنا، یہ سمجھ آ جاوے تو زبان اکھ دا پلک جب کیا تو ٹپ گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے روایت میں بجلی کے کونت کے لفظ بھی ہیں، آسمان کی جو بجلی ہوتی ہے نا، پتہ نہیں کتنے کروڑ کلومیٹر کی رفتار سے آتی ہے پھر واپس جاتی ہے، فرمایا او دے تو وتری کھٹا پہ جا سن۔ مرضی ہے آپ کی، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ۔ میرے عزیز، آقا کریم علیہ السلام کا سچا دیوانہ بن، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کر، اور سنیے اگلی آیات تو یہ بات کی طرف بڑھیے، یہ تو اس کے لوازمات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا ہاں اے بس اوقات ہوتا ہے نا مولوی صاحب کس لئے بڑا زور لاؤندن ہے، مجھے کئی بندے یہ کہتے بھی ہیں اور کہنے میں حرج بھی نہیں ہے، اگر کوئی بہت زیادہ زور لگ جائے اور کسی کو سمجھ نہ آئے تو آپ کا بتانا حق بنتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ لیکن یہ کہنا کہ بالکل مٹھی مٹھی گل اے بھی نہیں، قرآن پڑھ، اللہ نے یہ باتیں کی نا کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لوگوں کو اور دیتے ہیں اور کے لیے اور لیتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، قیامت کے دن کو کھڑا ہونا ہے۔ نالی اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، فرمایا سنا ان کا نام اعمال ہم نے سجین میں رکھ دیا ہے۔ یہ مطلب ہے کدائیں اچھا بھی بولنا پاؤں گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جو اگلی بات ہے آپ حیران ہو جائے گا، آگے چل کے اور رنگ بھی ہے، آپ ویسے جیسے بندہ جلال کی کیفیت میں ڈر جاتا ہے، یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا یہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، فرمائیے وہ جگہ ہے جہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، قیامت کے دن کو نہیں جھٹلائے گا یا تو کافر و سرکش، یا پھر جو پکا پکا گناہوں میں آ گیا، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم نے مار کے اٹھنا بھی ہے، یا ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے، کئی لوگوں کا یہ بھی ذہن بنا ہوا ہے، اور توبہ کریں اگر کسی کا ہے، مرن تو بعد قبر دے وچ جا کے کاری صاحب او کو لتر پولا ہو کے جان چھوٹی جانی ہے، کئیوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ یاد رکھ لیں علماء نے لکھا ہے، فرمایا جس نے یہ ذہن بنا لیا وہ تو سب سے پہلے برباد ہو گیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا ہے، اس کو چاہیے تھا ڈر جاتا اور کہتا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں ڈے منہ لڑ جائے، کیڑی چک چمارے تو میں تو برداشت نہیں ہوندا، تیرا عذاب میں نہیں برداشت کر، مجھے معافی دے دے۔ اگر وہ یہ کہتا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا۔ اے ہن چوڑا ہویا ہے، فرمایا ہن اینوں آن دیو،
ہن جہنم دا بالن اینو بناواں گے۔ اس واسطے وہ بندہ توبہ کرے جس نے حیاتی میں کبھی بھی یہ بک بک کی ہے، یہ بک بک ہے، ایمان برباد کر دے گی۔ توبہ کرو، ایسی بات اپنے منہ سے کبھی بڑی بات نہ نکالنا، ہر دم میرے رب سے ڈرتے رہنا۔ جتنا کوئی اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتا ہے میرے رب کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اپنے رب سے ڈرا کرو۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یہ جتنے بھی گناہگار ہیں اور اتنے آگے گزر گئے کہ انہوں نے اپنی بخشش کے لیے یہ مفروضے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی، اور وہ بندے جو پکے کافر ہیں وہ کبھی قیامت کو مان سکتے۔ لیکن واپس پلٹیے، آپ کو پتا ہے یہ سجین کیا ہے؟ مقام سجین تفسیر روح البیان میں لکھا ہے 7 زمینوں سے نیچے ایک مقام ہے، بالکل اندھیرے میں ہے، کہانی بالکل۔ فرما جتنے کافر اور جتنے بدکار ہوتے ہیں ان سب کے اعمال وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں۔ کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ فرما اس لیے کہ ابلیس کا گھر بھی وہاں ہے اور ابلیس کے جتنے شتونگڑے ہیں ان کا گھر بھی یہ 7 زمینوں سے نیچے رہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ پھر گناہوں کو وہاں کیوں بھیجا جاتا ہے، کفر کو وہاں کیوں بھیجا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو مزید ذلیل کرتا ہے۔ گناہ کی ایک بدبو بھی ہوتی ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے، نحوست بھی ہوتی ہے، تو جہاں شیطان رہتا ہے وہاں اس لیے بھیجا جاتا ہے جی گناہ کروائے نہیں نا کہ بو بھی تینوں ہی آنی، نحوست بھی تیرے کو ہی آنی ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے۔ اور دوسرا یہ ہے، اور شیطان کی بات ماننے والوں، جہاں شیطان ہے وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ آواز سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما دے، آمین بلند آواز سے فرمائیے سارے حضرات، اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما دے۔ کتاب مرقوم کا کیا مطلب ہے؟ جی آتے نا یار نامہ اعمال یہ اگر لکھ بھی لیا قیامت والے دن تک کتابیں پرانیاں ہو جانیاں نے، کتنے پڑھیا جانا ہے؟ اس دا جواب ہے فرمایا ہیں جو لکھے ہوئے ہے جی میں دور کھلوتے بندے نو بورڈ تے ہر شے صحیح نہیں دسدی، اسی طرح موٹے قلم دے نال تینوں تیرے گناہ نظر آؤں گے، تو بولے چاہے کہ مٹ جان گے، نہیں مٹیں گے۔ کتاب مرقوم یہ ہے اس کا مطلب۔ اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ یہ نہیں کہنا کہ کوئی چیز بھول جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ایک ذرہ نیکی کا کیا ہوگا فرمایا ہم وہ بھی دکھائیں گے، جس نے ایک ذرہ گناہ کا کیا ہوگا ہم وہ بھی تمہیں دکھا دیں گے۔ تو یہ کہنا کہ کتاب نامہ اعمال میں سے مٹ جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، یہ لوگ بیٹھ کے پھر تبصرے کرتے ہیں نا، اور اسی طرح شیطان کے بہکامے میں ہو کہ یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ کوئی عذاب کو ہلکا جانتا ہے، کوئی کہتا ہے یار او مار کے کہنے اٹھنا ہے، کافر یہی کہتے تھے نا۔ تو اس واسطے ان چیزوں سے بچو اور ہر دم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یہ اتنے کافر ہیں یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، لیکن یہ قیامت کا دن ایک حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ ایک حقیقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب کوئی ان کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں پڑھے ان کو سمجھائے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی کہانی لگ دی ہے، اور جی میں کہانیاں نہیں کتابیں نہیں ہوندیاں سی، اے کہانی ہے جی ہے فلانے دی کہانی ہے، عمر و یار دی کہانی ہے، تو اے جناب علی فلانے دی تے فلانے، یہ کہانیاں لگتی ہیں یار، یہ بھی ہو سکتا نہیں مانیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اب پھر وہی بات آ گئی، تھوڑا سا اونچا جلال کے ساتھ کلام کیا۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا سن لو ان لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، کالک چڑھ گئی ہے، جس وجہ سے یہ بات مان نہیں رہے، جبکہ حقیقت وہی ہے جو ہمارے رب نے بیان فرما دی۔ حدیث شریف میں ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی آیت کے تحت روح البیان میں لکھا ہوا ہے گناہ بڑھتے رہتے ہیں، نقطہ بڑھتے بڑھتے دل کالا ہو جاتا ہے۔ میں ویسے آپ کو صحیح بات بتاؤں اگر آپ توجہ کریں تو میرے ایک دوست تھے، وہ ابھی بھی جوان تھے، اللہ ان کی زندگی رکھے، کافی عرصہ ہو گیا میری ملاقات نہیں ہوئی، تھے بھی ہمارے ٹوبا ٹیک سنگھ کی۔ اس نے مجھے بتایا، کہہ رہا جی میں ایک نا دل کے ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہوں، تو کہہ رہا جی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے لوگوں کے دل کی جب ہارٹ سرجری کرتا ہوں نا، میں نے کئی دل کالے دیکھے اور کئی دل میں نور والے دیکھے۔
جب اس نے مجھے بتایا میں نے کہا روک یار میں تینوں حدیث سناواں مینوں چس بڑی آئی ہے میرے سونے نبی نے جڑی گل کیتی سی تو تے او گل واضح کر چھڈی میں نے جب اس کو حدیث سناؤ یقین کرے اس کی آنکھوں سے آنسو آ کے اچھا حضور نے فرمایا میں نے کہا جی میرے آقا نے فرمایا دل کالے ہو جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے اور کہتا ہے میں نے دل نور کی طرح چمکتے ہوئے بھی دیکھے ہیں لوگوں کے دل وہ ڈاکٹر کا کمپاؤنڈر جس نے مجھے بتایا میں نے پھر اس کو یہ حدیث سنائی اس نے کہا دل نور والا کیسے ہوتا ہے میں نے کہا جب بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک نور کا نقطہ لگا دیتا ہے جو نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں وہ نور کا نقطہ بڑھتا دل روشن بلک کی طرح ہو جاتا ہے اور بیٹھا تو قرن میں ہوتا ہے اویس کرنی کی طرح مدینے والے مصطفیٰ کو وہاں سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ایسا دل اس کا روشن قرآن مجید نور ہے ایمان نور ہے کلمہ نور ہے علم نور ہے اسی صرف دو دنوں نور سمجھے ہویا ہے ساج دو نور ہوندا حالانکہ نہ قرآن میں کہیں لکھا ہے نہ حدیث میں یہ صرف چٹا ہے تاں پر نور مندے ہو یہ ویسے ہے ڈاڈا ہی چٹا نہیں تو جتنا پانی گدے ہو نا ہن تینوں موبائل بن جانا چاہیے جتنا پانی گدے ہو نا او مجھے چند دن پہلے ایک دوست نے بھیجا بس اوقات ہمیں ایسی چیزیں بھیجتے رہتے ہیں کئی ایسے نمائندے ہیں جناب وہ جناب اس نے ایک بھیجی مجھے تحریر سی تھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا مطلب مسکرانے ٹائپ تھی وہ چٹکلا سمجھ لیں آپ تو وہ کہندا جی وہ ایک نے دودھ وچ پانی پا لیا نا تو جب دین لگا تو وچ ڈڈو نکل آیا گھر والے آکھے اے کی ہے آندا یار لگدا ہے ماجھ نے کال پانی دے نال ڈڈو پی لیا ہے تے او دودھ والے راہ تواڈے گھر آ گیا مطلب یہ نہیں منیا بھی میں چان چاڑیا چھپڑ تو نہیں توجہ فرمائیو اخیر قصور مجھ دا کڈیا سی ڈور آپ قصور دا کڈی کرو ایسا نہ کیا کرے ملاوٹ والا بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا یہ روایات صحیحہ میں بھی یہ بات موجود ہے اور اس بات کو فقیہ ابو الیاس سمرقندی نے بھی لکھا ہے توجہ ہو تو سنا دوں آپ حضرات آپ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا تاجر وہ پہلے دودھ کا کام کرتا تھا اور اس کو شوق تھا باندر رکھنے کا انہیں باندر بھی رکھے ہوئے اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی بڑی کتابوں میں نے پڑھی اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے روایت ہے یہ پوری توجہ ہے اس کی سند کی طرف ابھی میں نہیں جا رہا لیکن یہ فقیہ ابو الیاس سمرقندی نے خود لکھا ہے اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ اس کو باندر رکھنے کا شوق تھا اور وہ دودھ کا کام کرتا تھا اس نے جدو واہ کو 5-7 سال کام کر لیا پیسے جوڑ لے انہیں آخیا بھی دودھ والا کام چھڈو کوئی نواں کاروبار ورتو اس نے کہا کہ ماں برا النہر میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر نا لے کے آتا ہوں تجارت کپڑا یا گندم یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز وہ جب کشتی میں بیٹھا نا تو باندر بھی نال لئی ودا ہے یہ اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں اللہ کہا کہ باندراں تے کتیاں تے تتنا بٹی رہنا سانو نہ چڑھے سانو چڑھے تے تسبیح والا چڑھے آواز بٹھی بہت بٹھی آواز آئی ہے سانو یہ جو شوق چڑھ جائے کہ ساڈے نال مصلا ہوئے تو ایسا شوق ہو تو پھر مدینہ مدینہ ہے وہ باندر نال لئی پھردا ہے جب وہ بیٹھا ہے تھیلیاں دا پیسہ انہیں رکھے ہوئے اپنے کول تے بیٹھا ہے کشتی جدو آ دریا ٹر گئی نا باندر نے تھیلا چکیا کہ وہ چپو والا بڑا اتلا بانس نہیں ہوتا ادھر چڑھ کے بہ گیا وہ ہوں انہوں فکر پہ گئی انہیں آخیا بھی یہ تو پیسہ نے سارا تھیلا چاہ کے بہ گیا یہ میں روایت سنا رہا ہوں گپ نہیں سنا رہا وہ باندر نے ہوتا منہ کھولیا ایک سکہ دریا میں پھینکتا ہے ایک کشتی میں پھینکتا ہے ایک دریا میں ایک کشتی میں بندے بڑے وٹے تو اللہ اللہ تو پاؤں جناب علی سوٹے وہ بہت بیٹھا باندر جو ہویا لیکن وہ تلوے باندر نو بھی سمجھا رہا سی جب وہ بالکل تھیلا ختم ہو گیا ادھے پیسے دریا دے وچ ادھے کشتی دے تلے لے کے آ گیا بجائے باندر نو مارن دے انہیں نا شفقت ہاتھ پھیریا وہ لوکاں پوچھے یار سانو مسئلہ سمجھ نہیں آیا ساڈا باندر ہوندا تے ہن تیاں سیدھا جناب علی کوٹ رڑی دینی سی انہیں تیرا ایڈا نقصان کیتا ہے انہیں آکھیا یار اصل میں جڑا روڑا نہیں سی پا رہا میں جڑا نہیں سی بول رہا مینوں تا پتہ سی سارے جڑے مچان چڑھائے ہوئے نے انہیں کہا کی انہیں آکھیا میں دودھ دے وچ ادھو ادھ پانی پاوندا سی جڑے پانی والے پیسے سن پانی ہی ٹر گئے نے تے جڑے دودھ والے سن وہ بیٹھے رہ گئے نے انہیں کہا یہ تے باندر نے تو بڑا چنگا کیتا مینوں بچا لیا سو بیٹھے ہو اس واسطے اپنے رب کی بارگاہ سے ڈرا کرو میرے بھائی بات ختم ہونے سے پہلے میں ایک بات آپ کو سنا دوں دعوت اسلامی کے 30 دن کے قافلے آج سے یہاں سفر کریں گے 30 دن کے بھی قافلے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا فرمائے 3 دن کے بھی 12 دن کے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا دعوت اسلامی میں سفر کریں آپ کو مزہ آ جائے گا اچھا اگر ایسا ہو جائے یہ اگر آپ چاہیں تو میں
ایک مشورہ دے دوں آپ حضرات چاہیں تو. اگر کوئی بندہ کہتا کہ یار میں جا نہیں سکتا 3 دن کے لیے یا 6 دن 12 دن مہینے کے لیے, تو کیا جو جا رہے ہیں آپ ان کو خرچہ دے سکتے ہیں؟ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں جانا تو چاہنا لیکن میرے کو اپنے اخراجات نہیں نا, ساڈا یہ نہ اتنے گیا تو پورے محلے پینیاں تو مڑ کھاتا, نہیں اپنا ساتھ لے کے جانا ہے. تو اگر کوئی غریب جانا چاہتا ہے تو کیا آپ اس کی مدد کر دیں گے؟ یہ تو چوپ ہو گئے, نہ جان دے ہو نہ خدمت کرے تو خیر تے ہے نہیں. توجہ فرما رہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, مجھے نا ایک مولانا روم کی بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں, لوگ ڈھونڈتے ہیں محنت میں. لے ہوں سوچی رکھی پورا ہفتہ میں کیا کہ رزق ہے سخاوت میں, جتنا ونڈ اللہ دے رہا اتنا ڈھیڑ نہیں. تساں لب دیو محنت دے وچ, محنت تھوڑی کر سخاوت زیادہ کر. کیا میں امید کروں کہ آپ مدد فرمائیں گے؟ اور مجھے تو نہیں پتا کہ ایک بندے کا کتنا خرچہ آئے گا, لیکن کو ہے اندازہ 8,000 روپے. جی میرا بہت اچھا اور آ گئی ہے, پر ٹائم ویسے ختم ہو گیا میرے بیٹے. جی یہ جو بھی ہے یہ طلاق کے مسئلے ہیں تو یہ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا. ہیں ٹھیک ہے میرے بیٹے, ٹھیک ہے پوچھ لیں. اب یہ ایک آگے جناب, جس عورت کے ساتھ بدکاری ہوئی اس کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ جس نے کیا ہے وہ بھی نکاح کر سکتا ہے, اور اگر کسی اور نے یہ بدفعلی کی اور کوئی اور کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن طریقہ کار یہ ہے اس عورت کا پیٹ خالی ہونا چاہیے. جس عورت سے کسی نے ایسا عمل کیا اس سے نکاح ہو سکتا ہے, آپ کو کس نے کہا نکاح نہیں ہو سکتا؟ سمجھ آئی؟ ہو سکتا ہے نکاح. یہ طلاق کے مسئلے کو بعد میں پوچھ. تو کیا میں امید کروں دعوت اسلامی کے قافلوں کے ساتھ ایک بندے کا 8,000 روپے کا خرچہ ہے؟ اگر آپ 8 دینا چاہیں سبحان اللہ, 16 دینا چاہیں تو ڈبل سبحان اللہ, اور اگر آپ تھوڑا 5 دینا چاہیں تو تب بھی نہیں. بھائی کون کون جمع کرے گا ذرا مجھے بتا دیں. ہمارے شاہ صاحب بھی ہیں, سید فیض علی شاہ صاحب ہمارے جو امام صاحب ہیں, ساڑی خوش نصیبی ساڑا امام بھی شاہ ہے. اور اسی طرح حضرت ہمارے نئی بھائی بھی ہیں. تو کیا میں امید کروں کہ آپ حضرات ذرا تعاون فرمائیں گے؟ ارے بابا ٹھیک ہو گیا, کہہ رہے 5 منٹ ہیں یار, نہ آتا سنا. اللہ میرے بھائی کو خیر و برکت دے. میں چاہتا تھا کہ ہم سنتیں پڑھ لیں, لیکن چلو میں نعت شریف کے چند اشعار, اور آپ نے میرے لیے دعا کرنی انشاءاللہ. بیچ میں صرف میں دعا گو ہوں, اے ہو ہی نہیں سکتا. میں تو پہلو بھی دسیا سی کہ میں بغداد شریف عراق گیا تو میں اتنے تمہیں ایک ایک نو یاد رکھے, باویں مینوں نہ نہیں آؤں, لیکن میں نے کہا جس دن سے میں جمعہ پڑھانے گیا اب تک جتنے بندے آئے باویں وہ صرف پیچھے نماز پڑھ کے گئے نے, میرے مالک کو سارے تے نظر کرم ہونی چاہیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. چلیے نعت شریف کے چند اشعار پڑھ لیتے ہیں.